وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ثلاثۃ الاصول ایک کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کی شرح میں ہم لوگ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو اہم باتیں ہیں۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آدمی کو ضروری ہے۔ یہ تیسری اصل بنیادی باتیں تھی، بنیادی باتوں میں سے تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، نبی کی معرفت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے تعلق سے یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے نسب کو جاننا وغیرہ وغیرہ، یہ چلتے چلتے ہماری بات پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، اللہ رب العالمین نے معراج کرایا، اور کس طریقے سے گئے یہ پوری تفصیل آئی تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور پھر ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہیں سے ہم لوگ پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 13 سال تک مکہ میں رہے۔ کب کتنے 13 سال؟ نبی بننے کے بعد 13 سال رہے، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا آپ کو ہجرت کرنے کا۔ وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آپ کو دیا گیا۔ تو یہاں اس کی وضاحت فرماتے ہیں محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ لِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ مَنَعُوا أَن يُقِيمَ دَعْوَتَهُ، کیونکہ مکہ والوں نے جہاں تھے مکہ میں، وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کے کام کو انجام جب دے رہے تھے تو منع کیا، روکنا شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں یہ 13ویں سال، نبوت کی 13ویں سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ کون سے مکہ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بلد وحی ہے، وحی نازل ہونے کا شہر تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت ہی محبوب شہر تھا۔ لیکن اللہ کا حکم ہے تو چھوڑنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم، اپنے رب کے حکم کی وجہ سے مکہ سے مہاجر بن کر کے نکلے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام کر رہے تھے اور لوگوں کو بلا رہے تھے اپنے رب کی طرف بصیرت کے ساتھ۔ اکثر قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور ٹھکرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا، اور پھر یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی رچ لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچ لیے، اور کہتے ہیں کہ بڑے بڑے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ ان کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ اکرام تو مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے ہی بہت سارے صحابہ اکرام مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، جا رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے پلاننگ کیا کہ کس طریقے سے کیا کیا جائے۔ ان کے بہت سارے تو ساتھی مدینہ چلے گئے، اور مدینہ کے لوگ جو ہے ان کو ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے پلاننگ کیے تو ابو جہل نے رائے دیا، جیسے کہ ہم لوگ سیرت وغیرہ میں سنتے آ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو، ہر قبیلے کے نوجوانوں کو جمع کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ نوجوانوں کو پورے قبیلے کا کیوں جمع کیا جائے؟ تاکہ مقابلہ کی طاقت نہ رہے۔ ہر قبیلے سے کتنا لڑیں گے؟ تو یہ بات ہے۔ تو
اسی وجہ سے جب یہ گھر کو گھیرا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ مشرکین کا یہ ارادہ ہے، اور ہجرت کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا۔ شیخ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کئی بار پورا تیاری کر چکے تھے کہ ہجرت کر جائیں۔ حکم آنے سے پہلے ہی کئی بار نکل چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ مجھ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حکم دے گا، تب تک انتظار کرو، تو ٹھہرے تھے۔ دوپہر کا وقت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات کیا ہے؟ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی میں تھی، تو دوپہر میں دیکھ کر کے کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے؟ اس وقت آپ یہاں، دوپہر کا وقت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے پورے گھر والوں کو الگ کرو، مجھ سے تم کو بات کرنی ہے۔ تو کہیں کہ بات کیا ہے؟ آپ ہی کے تو یہ اہل و عیال ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی تو اہلیہ ہیں، اب کہاں جائیں؟ بولیے کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہجرت کرنے کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کسی کو ساتھ لینے کا بھی حکم ہے؟ تو کہے کہ ہاں تم کو جانا ہے میرے ساتھ۔ تو کہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر سواری ہیں، جو آپ کو پسند آئے وہ لے لیں۔ تو کہے کہ اس کے لیے میں قیمت ادا کر دوں گا۔ تو پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور غار میں 3 دن تک قیام کیے غار ثور میں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا عبداللہ نام تھا، یہ بکری کو چراتے وہاں چلے جاتے اور مکے میں کیا کیا ہوتا پوری خبر دیتے، رات بھر وہیں رہتے، اور جیسے آخری پہر میں وہاں سے نکل جاتے اور صبح ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جاتے اور پورا اس طریقے سے کیا کیا خبر ہوتی، اس طریقے سے بڑے ہمت والے وہ ان کے بیٹے تھے، اور یادداشت ان کا بہت تیز تھا۔ تو اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، تو 2 کام ہو جاتا تھا، ایک تو بکریوں کے دودھ بھی پی لیتے تھے، اور مکہ میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کی حالت بھی معلوم ہو جاتی۔ تو اس طریقے سے وہاں 3 دن تک رہے، اور پھر وہی بات آئی کہ مکہ کے لوگ ڈھونڈنے لگے، غار تک پہنچ گئے، اور اگر وہ نیچے دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم دکھائی دے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے پھر وہاں سے غار سے 3 دن کے بعد نکلے، اور ادھر مدینہ والے کو بات پہنچ گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکل چکے ہیں۔ روزانہ اپنے گاؤں سے، مدینہ سے نکل کر کے حرہ میں ایک جگہ ہے، مدینہ کی آبادی سے باہر آتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ جب تیز دھوپ ہو جاتی، صبح ہی نکل جاتے، جب تیز دھوپ ہوتی تو پھر چلے جاتے، واپس آتے۔ اس طریقے سے کئی دن تک کرتے۔ ایک بار ایک یہودی جو ہے اپنے گھر کی اونچی جگہ پر تھا، اور دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، دوری سے کچھ دکھائی دے رہی ہے۔ تو پھر اس نے لوگوں کو پکارا اور کہا کہ اے مسلمانوں، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہی آ رہے ہیں۔ تو سب بچے وغیرہ سب نکل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیے۔ اس وقت اپنی تعظیم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اسلحہ وغیرہ سب لے کر کے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرہ پہنچے، جہاں انتظار کر رہے تھے، حرہ پہنچے تو وہاں سے بائیں جانب
مڑ گئے اور وہیں ایک قبیلہ ہے عمرو بن عوف کا قبیلہ، اور وہیں قباء، مسجد قباء کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے۔ سب سے پہلی مسجد، ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ میں، داخل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنایا، مسجد قباء بنایا۔ پھر وہاں سے نکلے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ راستوں میں اپنے گھروں کے اوپر بچوں کو خادم وغیرہ کے ساتھ نکل کر چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑی عجیب حیرانی ہوتی ہے اس سفر کا، یہاں وقت نہیں ہے کہ اس کو تمام چیزوں کو بیان کی جائے۔ جب آ گئے نا، پہنچ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو لوگ نبی سمجھ رہے تھے کہ یہی نبی ہے، اتنا سادگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو ان کو سایہ دینے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ تو گڑبڑ کر رہے ہیں، تو پھر اٹھے اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرنے کے لیے اس طریقے سے آڑ بنائے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ پیغمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد پھر بات چیت ہوئی اور پھر مدینہ آئے۔ بہرحال یہ جو ہجرت ہے، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں سے شیخ یہ کر رہے ہیں کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں الہجرت الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام۔ ہجرت کہتے ہیں کہ شرک کے شہر اور شرک کی جگہوں کو چھوڑ کر کے اسلام کے شہر میں چلے جانا، اسلام کے ملک میں چلے جانا، یہ بات ہے۔ ہجرت اسی کو کہتے ہیں کہ شرک کی جگہ، ملک، شہر کو چھوڑ دینا اور وہاں سے نکل کر کہاں جانا؟ اسلام کے شہر میں، اسلام کے ملک میں۔ اچھا، یہ شرک کے ملک کون سا ہے، شرک کی جگہ کون سی ہے، یہ بات سمجھنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں یہ بات ہے، تو بلد الشرک اس کو کہتے ہیں، شرک کی جگہ اور شرک کا شہر، ملک اس کو کہتے ہیں جہاں پر کفر کے شعائر، کفر کی نشانیوں کو انجام دیا جاتا ہے، کفر کی نشانیوں کو انجام دیا جاتا ہے، اور اسلام کے شعائر کو جہاں انجام دیا جاتا ہے اس کو بلد الاسلام کہتے ہیں۔ اسلام کی نشانیوں کو، بڑے بڑے نشانیوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کل آذان، جیسے آذان دی جا رہی ہے کھلا، والصلاۃ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، والاعیاد عید منائی جاتی ہے، اسلامی جو عید ہے، اسی طریقے سے جمعہ کا قیام ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے، آذان ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، عید منائی جا رہی ہے، اسی طریقے سے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، عام طور پر کوئی رکاوٹ نہیں، اسی کو بلد الاسلام کہتے ہیں، اسی کو بلد الاسلام کہتے ہیں۔ اور جہاں پر جیسے اذان پر پابندی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر پابندی، عید پڑھنے پر پابندی، جمعہ کی نماز پر پابندی، یہ اسلام کے بڑے بڑے شعائر ہیں۔ آپ سمجھیے، اللہ اکبر، اسلام کے بڑے بڑے شعائر ہیں، نشانیوں میں سے۔ آپ سوچئے کہ اسلام کے بڑے بڑے نشانی ہیں، اور اتنا چھوٹ ہونے کے باوجود بھی اگر نماز نہ پڑھے، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، اور ایسی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اب سمجھیے کہ اسلامی ملک اور اسلامی شہر، اسلامی جگہ کی پہچان یہ ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہو، جمعہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ پہچان ہے کہ وہاں اسلامی جگہ ہے، اور کوئی رکاوٹ نہ ہو بندے کو، پھر اپنے سے نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اب خود سمجھیے۔ تو کتنی افسوس اور کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی نہیں روک رہا ہے، پھر بھی آدمی خود سے رکا رہ رہا ہے، تو اس کی بدنصیبی ہے۔ بہرحال تو یہ بات ہے کہ کفر کا شہر یہ ہے کہ جہاں یہ سب کام سے روک دیا گیا ہو۔ تو عمومی طور پر یہاں ایک بات اور یہ کر رہے ہیں، فَالْحِجْرَةُ فَرِيضَةٌ، ہجرت کرنا فرض ہے۔ اگر ایسی جگہ پر ہیں
جہاں اسلامی شعائر پر عمل نہ ہو سکے تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ علی ہذہ الامہ من بلد الشرک الی بلد الاسلام، اس امت پر کفر کے شہر سے نکل کر کے اسلام کے شہر کی طرف ہجرت کرنا اس امت پر فرض ہے۔ اور یہ کب تک باقی رہے گا ہجرت کا کام؟ قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک۔ کوئی اگر ایسے آدمی کسی جگہ پر ہے جہاں یہ سب کام انجام نہیں دیے جاتے ہیں تو وہاں اس کے لیے رہنا جائز نہیں ہے، وہاں رہنا جائز نہیں ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ خود نہیں کر رہا ہے تو کتنا بڑا جرم ہے آپ سمجھیے۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ فرض ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 90/7 اور 90/9 کے اندر دیکھیں گے، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فرشتے جب ان کی روح کو نکالیں گے تو کہیں گے کیسی حالت تھی تمہاری، کس حالت میں تم تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم زمین میں بہت کمزور تھے۔ کون؟ اپنے نفس پر جنہوں نے ظلم کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ کن لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کیا ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جب ان کی موت ہوگی تو فرشتے کہیں گے کہ تمہاری حالت کیا تھی؟ تو کیا کہیں گے؟ زمین میں ہم کمزور تھے۔ تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تم یہاں کمزور تھے، لیکن کیا اللہ کی دوسری زمین نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، وہاں کیوں نہیں ہجرت کر کے چلے گئے؟ دیکھیے فرشتے کہیں گے کہ کیوں نہیں ہجرت کر کے چلے گئے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، ان کے لیے بہت بری جگہ ہے وہ جہنم۔ ہاں واقعی طور پر جو کمزور تھے، من الرجال، لوگوں میں سے، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، کیسے؟ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ بے بس تھے، جنہیں کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی بیمار وغیرہ ہیں، کوئی اس طریقے سے، اور راستہ نہیں جانتے، بے بس تھے، راستہ معلوم نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ رب العالمین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، یہ اللہ نے خود کہا۔ کون سے لوگ؟ جو لوگ مجبور ہیں، مرد میں سے یا عورت میں سے یا بچوں میں سے، تو وہ مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن جن کو کوئی مجبوری نہیں ہے اور ایسی جگہ پر رہ رہا ہے جہاں وہ اسلام کے شعائر پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، وہاں سے اس کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں اسلامی شعائر پر عمل کر سکتا ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اور اگر نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایسی جگہ کو چھوڑنا فرض ہے، اور یہاں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی بندہ جمعہ نہیں پڑھتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیسا مسلمان ہے؟ کون روکا ہے ان کو جماعت کی نماز پڑھنے سے؟ کون روکا ہے؟ تو کتنے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ، کتنے بڑے ظالم ہیں جو لوگ ایسی جگہ پر رہتے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ظالم کہا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ لوگ خود نہیں کر رہے ہیں، تو کتنے بڑے ظالم ہیں، خود سمجھیں۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں ابھی موجود ہیں۔ اور یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کے فرشتے
ان لوگوں کو کہیں گے کہ کیوں نہیں تم ہجرت کر کے چلے گئے، تم مجبور نہیں تھے، ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے. تو یہ بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربہا، کہ ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ ختم نہ ہو جائے. توبہ ختم نہ ہو جائے. اور توبہ کب ختم ہوگی؟ جب سورج الٹا اٹھنا شروع ہوگا، مغرب سے جب اٹھنا شروع ہوگا تب، یعنی ابھی کدھر سے اٹھ رہا ہے؟ پورب سے سورج اٹھ رہا ہے، جب پچھم سے اٹھنا شروع کرے گا تب توبہ کا دروازہ بند. توبہ کا دروازہ بند. جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تبھی ہجرت کا حکم ختم ہوگا. یعنی قیامت تک ہجرت کا حکم ہے. کہیں بھی اگر ایسی جگہ پر بندہ رہ رہا ہے، وہاں اسلام پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، وہاں سے نکل جانا پڑے گا. یہاں ایک بات ذکر کر کے پھر انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ آگے سنیں گے. کہتے ہیں کہ دیکھیے کفر کے شہر، بہت سارے لوگ کفر کے شہر میں رہتے ہیں کہ نہیں، سفر کرتے ہیں. کفر کے شہر میں، جہاں اسلامی شہر نہیں ہے، جہاں کفر کے کام انجام دیے جاتے ہیں، ایسے شہروں کی طرف، ایسے ملکوں کی طرف سفر کرتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ السفر الى بلاد الکفر کفار لا يجوز الا بثلاثه شروط. کہتے ہیں کافروں کے ملک میں 3 شرطوں کے ساتھ ہی سفر کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں. 3 شرط پائی جائے گی تبھی کفار کے ملک میں سفر کر سکتے ہیں. وہاں قیام کرنے کی بات ہی الگ ہے، وہاں جا کر کے رہنے کی بات الگ ہے. صرف سفر کی بات ہو رہی ہے، سفر کی بات. اور وہاں جا کر کے مقیم بن جانا، وہاں اپنا گھر لے کر کے وہاں زندگی بسر کرنا، یہ الگ مسئلہ ہے. سفر کی بات ہو رہی ہے کہ 3 شرطیں ہیں تبھی وہاں صرف سفر کر سکتے ہیں، ورنہ سفر نہیں کر سکتے. کفار کے ملکوں میں 3 شرطیں کیا ہے؟ الشرط الاول ان یکون عند الانسان علم یدفع به الشبہات. کہتے ہیں جو انسان سفر کر رہا ہے اس کے پاس ایسا علم ہو کہ شبہات کا دفاع کر سکے، شبہات کا دفاع کر سکے. جو کنفیوژن اس کو ہوگا، کفار کے ملکوں میں جا کر کے دیکھے گا ارے اتنا مستی کر رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے نا کہ کافروں کے ملک میں جا کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں پھر بھی اتنا چین سکون سے ہیں. شبہات آیا کہ نہیں آیا؟ تو ایسا علم اس کے پاس ہونا چاہیے جو اس شبہات کو دفاع کر سکے. جو شک آیا اس کے دماغ میں تو اس کو دفاع کر سکے، تبھی اس کے لیے جائز ہے، اس کا جواب دے سکے اپنے علم سے. دوسرا شرط یہ ہے ان یکون عنده دین یمنعه من الشہوات.